علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے جی، غائبانہ نماز جنازہ کتنے دن کے بعد پڑھا جا سکتا ہے؟ بھائی جتنے دن بعد مرضی پڑھ لیں، 1 دن بعد پڑھ لیں، 2 دن بعد پڑھ لیں، 10 دن بعد پڑھ لیں، سال، 2 سال، 3 سال بعد، جب بھی پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو۔ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1344 کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، اس باب کے تحت امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احد والوں پر 8 سال بعد نماز جنازہ پڑھی، اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے جی۔ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو بھائی اب کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے جی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ یعنی نہیں پڑھنی چاہیے، ایک تو غائبانہ نہیں مانتے، ایک ویسے ہی جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ بھی کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی نماز جنازہ پڑھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے جی۔ تو وہ شہید کی نماز جنازہ فوری طور پر بھی ادا کی ہے، 8 سال کے بعد بھی ادا کی ہے، دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں جی۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ طبی موت فوت ہوتا ہے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ نجاشی کا جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا جی، جس کا جواب چند دن پہلے میں نے دیا تھا۔ تو احد والوں کا اللہ کے رسول نے غائبانہ پڑھ لیا، یہ بھی حدیث آج میں نے بخاری کی پیش کر دی ہے۔ تو بھائی ہر اعتبار سے یہ یاد رکھیں، طبی موت فوت ہونے والے کا غائبانہ بھی پڑھنا جائز ہے، شہید کا غائبانہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور ویسے بھی شہید کا نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے، جبکہ اس کی شہید ہونے والے کی جو ہے وہ لاش پڑی ہو تو اس پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معانی الاثار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 503 پر حسن درجے کی حدیث موجود ہے، تو وہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔